الحکیم۔ تمام تعریف، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین، امامنا امام المتقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر۔ الحمدللہ ہم لوگ گزشتہ کئی خطبوں سے صحابہ کرام کی پاک باز جماعت کا ذکر خیر سن رہے ہیں، یا ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ اس کڑی میں، اس چین میں ہم نے تمام خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے حالات، ان کی فضیلتیں اور ان کی خصوصیتیں، یہ ساری چیزیں ہم نے بہت ہی مختصر طور پر دیکھی، اور یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ان لوگوں کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے پیچھے چلنا، ان کا ذکر کرنا ایک نیکی ہے، ان سے محبت کرنا ایمان کی پہچان ہے، اور ان کے بارے میں باتیں کرنا، سننا سنانا، یہ واقعی میں ایمان والوں کا عمل ہے۔ اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں دیکھیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشبو اور پھول کی طرح تھا۔ وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، آپ کی پیٹھ پر سواری کیا کرتا تھا، وہ شخص جس کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جس کے نانا اس کائنات کے سردار ہیں، جس کے والد چوتھے خلیفہ راشد اور اسلام کے سب سے بڑے بہادر شخص ہیں۔ میری مراد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور ان کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر سواری کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دنیا پر نہیں آیا، اور اس نے آ کر مجھے سلام پیش کی ہے اور مجھے خوشخبری دی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی پہچان ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف طور سے حدیث ہے کہ جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بات میں خاص طور سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں خاص طور سے ہمارے اوپر یا ہم جماعت کے اوپر، جسے اللہ تبارک و تعالی نے توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن اور صحیح حدیث پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اس جماعت پر ایک بہت بڑا الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے نواسوں، یا جنہیں آپ اپنی زبان میں دویتا کہتے ہیں، ان سے یہ محبت نہیں کرتے۔ یہ ایک ہمارے اوپر ایک ایسا الزام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور ہر وہ شخص جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے، صحیح حدیث پر اپنی زندگی گزارنے والا ہے، اور جو توحید کے لیے جینے اور مرنے والا شخص ہے، وہ کبھی بھی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے رگ و پے میں ہے، ہماری جانوں میں بسی ہوئی ہے، اور ہم ہر اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مرتبہ نہیں دیتے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، ان کی محبت میں، ان کی چاہت میں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی محبت میں ان کو خدا بنا ڈالا، ان کو رب بنا ڈالا، اپنا مشکل کشا بنا ڈالا، تکلیفوں کو دور کرنے والا بنا ڈالا۔ لیکن ہم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم بیچ کا راستہ اپناتے ہوئے نہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں، نہ ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، نہ تو ان کی برائی کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں انسان سے اوپر کا درجہ دیتے ہیں کہ ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یا حسن کہنے لگے، یا حضرت حسین کو یا حسین کہنے لگے، یا حضرت حسن اور حسین کے نام سے ہم مدد مانگنے لگے اور ان کو اپنا مشکل کو دور کرنے والا سمجھنے لگے۔ ایسا انسان جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تکلیفوں کو دور کرنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھتا ہے، وہ انسان کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایسا انسان شرک پر ہے اور وہ مشرک ہے۔ تو اس بات کی وضاحت اور کلیئرنس بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے اوپر سے ایک الزام جو لوگوں نے لگا رکھا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت سے، خاص طور سے اہل بیت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، یہ چاروں کی چاروں، ان میں سے 3 بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہی دنیا سے چلی گئی۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی دنیا سے چلی گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا جو ابراہیم نام کا تھا، اور وہ آپ کی باندی یا غلام جو عورت تھی ماریہ قبطیہ، ان کے پیٹ سے ایک بیٹا تھا، وہ بھی 18 مہینے کا جب ہوا تو ان کا انتقال ہو گیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کو جنت کی حور دودھ پلا رہی ہے، یا جنت میں ایک دائی ہے جو حور ہے، اور یہ حور میرے بیٹے کو کیا کر رہی ہے؟ دودھ پلا رہی ہے۔ 18 مہینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور صرف ایک بیٹی
جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ زندہ رہی اور صرف 2 یا 3 مہینے رہی، اس کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے 3 اولاد دی، اور پھر ایک اور بیٹی ہوئی۔ تو ان 3 بیٹے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی رکھا۔ ان تینوں میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے تھے، اور حضرت حسن کے بعد میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد میں ایک اور تھے، ان کا نام محسن تھا، وہ زیادہ چھوٹے تھے۔ لیکن ان سے پہلے حضرت حسین اور سب سے بڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں، جو ایمان والے جتنے ہیں، یا جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، اہل بیت کا مطلب جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے، ان کے نسل سے ہے، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان سب کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ جو شخص ان سے محبت نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ان کی پاکی کے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جب آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چادر لی، اور اس چادر کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک طرف رکھا، ایک طرف حضرت فاطمہ، اور پھر ان کے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو رکھا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے بیت والو، گھر والو، یعنی نبی کے گھرانے والو، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو پوری طرح سے اچھی طرح سے پاکیزہ کر دے، پاک بنا دے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے، ان کے گھر والے، جن میں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اللہ تعالی تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو پوری طرح سے پاکیزہ بنا دے، بالکل ہی پاک کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پاکی کے بارے میں، ان کے پاکیزہ ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ قرآن کے اندر آیت اتاری۔ اس سے بڑے شرف کی بات، اس سے بڑی عزت کی بات اور کچھ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کے اندر جس کا بھی ذکر آ جائے، جس کا بھی نام آ جائے، جس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر بیان ہو جائے، تو پھر اس کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، اس کا نام لوگ عزت کے ساتھ میں لوگ قیامت تک لیں گے۔ تو یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے بہت ہی مختصر طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش، آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دوسرے سال حضرت علی رضی اللہ عنہ خود آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور ان کی خواہش سے آپ نے حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرا دی۔ اس شادی کے 1 سال کے بعد میں، وہ خود غزوہ بدر سے کچھ 2 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جب شادی ہوئی، تو اس شادی کے 1 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد کون ہے؟ وہ سب سے بڑے اولاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی پیدائش 15 رمضان کو اور 3 ہجری میں، ہجرت کے تیسرے سال میں 15 رمضان کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور اس اعتبار سے اگر انگریزی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو مہینہ اپریل کا پڑتا ہے، اور یہ جو 625 عیسوی ہے، یعنی کہ جیسے ابھی 2021 چل رہا ہے، تو 625 میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کا نام جیسا کہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔
اور وہ واقعہ مسند احمد کی حدیث نمبر 769 میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آئے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور میں نے فسمیتہ حربا، میں نے حضرت حسن کا نام حرب رکھا تھا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، تو ممکن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ جنگ سے، بہادری سے بہت زیادہ محبت تھی، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہو، جس کا مطلب ہوتا ہے جنگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارونی ابنی ما سمیتموہ، کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، یعنی حضرت حسن کے بارے میں، کہ مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم لوگوں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ قال قلت حربا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا حسن، کہ نہیں اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حسن ہے۔ اور ایک پوری حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیدائش ہوئی تو پھر سے علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر سے ان کا نام پوچھا تو کہا کہ میں نے حرب رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا اور ان کا نام حسین رکھا۔ جب تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام بھی انہوں نے، حضرت علی نے حرب رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا نام بدل کر محسن کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں نے اپنے ان تینوں بچوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام پر نام رکھا ہے، یعنی اسی طرح کا نام۔ حضرت ہارون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، ان کے 3 بیٹوں کا نام تھا شبر، شبیر اور مشبر، یہ 3 نام تھا۔ تو شبر بھی اسی طرح کا نام رکھا حسن، اور شبیر کو حسین، اور مشبر محسن۔ تو یہ تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا۔ جب یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اس وقت یہ نام رکھنے کا رواج نہیں تھا، اس وقت یہ نام رکھنے کا چلن نہیں تھا، لوگوں کو بڑا عجیب لگا یہ نام۔ اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے حسن اور حسین جس کا نام رکھا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی 2 پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کے دونوں بیٹے، انہی کا نام سب سے پہلے اس دنیا کے اندر حسن اور حسین رکھا گیا۔ تو اس وقت لوگوں کو بڑا عجیب لگا یہ نام، لیکن آج الحمدللہ یہ نام رکھنا شرف کی اور عزت کی بات بن چکی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام یہ پیارا نام ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے حسن کا نام، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت آدمی، اور حسین کہتے ہیں چھوٹا خوبصورت آدمی۔ تو حسین جو تھے یہ چھوٹے تھے، یا منجھلے کہے دوسرے نمبر پہ تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا کہ یہ چھوٹے خوبصورت ہے۔ تو یہ نام کے بارے میں حدیث ہے، اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 1375، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما ولد الحسن، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، سماؤ حمزہ، تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ تو یہ 2 روایتیں، ایک تو حرب والی روایت ہے اور ایک حمزہ والی روایت ہے، اور دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو ممکن ہے کہ حضرت علی نے دونوں نام رکھا ہو اپنے بیٹے کا، ایک باپ ہوتا ہے، یا پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی طرح کے نام سامنے آتے ہیں، کوئی کچھ، اور خود 1-2 نام باپ بھی رکھتا ہے، اس میں سے چوز ہوتا ہے، سلیکٹ ہوتا ہے کہ کون سا نام بہتر ہے وہ رکھا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن کا نام حمزہ رکھا۔ حمزہ کون تھے؟ حمزہ وہی سید الشہداء، شہیدوں کے سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا، جن کو احد کے میدان میں شہید کیا گیا تھا، اور جو ہندہ، جو بعد میں صحابیہ بنی، ابو سفیان کی بیوی نے ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی، تو ان کے نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اغیر اسمہ، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں ان دونوں کا نام بدل کر کیا کروں؟ حسن اور حسین رکھ دوں۔ تو حضرت حسن کا نام علی رضی اللہ عنہ نے حمزہ رکھا تھا، اور حضرت حسین کا نام بھی اپنے چچا جعفر کے نام پر جعفر رکھا تھا۔ جعفر جو تھے یہ کون تھے؟
یہ جعفر بھی ان کے چچا تھے، تو انہوں نے ان کا نام جعفر رکھنا چاہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسین کر دیا اور یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عزت اور بہت بڑے شرف کی بات ہے جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ملی، اور دنیا کے اندر ان سے پہلے کسی کا بھی یہ خوبصورت نام نہیں رکھا گیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں حکم دیا، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور وہ حکم بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر جا کر اذان دی، اور یہ روایت موجود ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع غلام ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت حسن کے کان میں اذان دی، حین ولدتہ فاطمہ بالصلاۃ، جب حضرت فاطمہ نے ان کو پیدا کیا، جب وہ حضرت فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت حسن، تو ان کے کان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ کیسی اذان؟ بالصلاۃ، نماز والی اذان، یعنی جس طرح سے نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے بالکل ہی اچھی طرح سے، اور پوری وہ دو اذان جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جو پورا جو اذان ہے وہ پورا اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے کان میں دیا۔ تو یہ چیز حضرت حسن کے کان میں جب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا چاہیے، بلکہ یہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر انہیں اذان دیا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو قریبی ہے سب سے زیادہ بچے کا، جو جانکار ہے، پڑھا لکھا ہے اور قریبی اس کا رشتہ دار ہے، بہتر ہے کہ اس کا باپ خود جا کر اذان دے، اس کا نانا بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن جو زیادہ قریبی ہے وہ جا کر خود سے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ جس شوق کے ساتھ میں بچے کے کان میں اذان دے گا اور اللہ کی پہلا لفظ اللہ کے بارے میں جس شوق کے ساتھ میں اپنے بچے کے کان میں ڈالے گا، کوئی دوسرا مولوی یا کوئی دوسرا شخص اس طرح نہیں محبت سے کر پائے گا۔ تو اس لیے یہ چیز یہاں پر یہ بھی سمجھنی ہے کہ اس حدیث کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر ضعیف لوگوں نے اس لیے کہا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے، بیان کرنے والے ایک محدث ہیں، ان کا نام ہے عاصم بن عبید اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عاصم کے پوتے عاصم بن عبید اللہ ہیں۔ تو ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حالانکہ جب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان سے جو بیان کرنے والے ہیں سفیان ثوری، وہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث میں ایمان والوں کے امیر ہیں، تو انہوں نے ان سے حدیث بیان کی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کان میں اذان دینا صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ شروع سے لے کر آخر تک امت کا عمل بھی رہا ہے، سبھی لوگوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کے کان میں اذان دی، تو شروع سے لے کر آخر تک عمل رہا ہے، تو عمل بھی دلیل ہے، عمل بھی دلیل ہوتا ہے۔ جب شروع سے لے کر آخر تک کوئی کام ہوتے آ رہا ہو تو وہ چیز دلیل بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں جو تمام لوگ غلطی پر جمع نہیں ہو سکتے، غلطی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینا صحیح ہے، اور اذان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کے کان میں اذان دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں عقیقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بارے میں حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1519۔ یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، قال عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن بشات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بکری کا عقیقہ کیا۔ وقال یا فاطمہ، اور کہا اے فاطمہ، احلقی راسہ، اس کے سر کو مونڈ دو، یعنی اس کے بال کو صاف کر دو، وتصدقی بزینت شعرہ فضۃ، اور اس کے بال کے وزن کے برابر، بال کو تول کر اس کے وزن کے برابر چاندی کیا کرو،
اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ قال فوزنته فكان وزنه درہما، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو وزن کیا، ان کے بال کو وزن کیا، تو حضرت حسن بن علی کا بال 1 درہم یا کچھ درہم کے چھوٹے ٹکڑے کے برابر ہوا۔ اگر 1 درہم مان لیتے ہیں تو اس وقت کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے کا جو درہم تھا وہ 3 گرام کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ویسا ہی کچھ رہا ہوگا، 3-3.5 گرام کا۔ تو اتنے گرام کی چاندی کو انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، اور 1 درہم کے برابر تھا تو انہوں نے اس کے بال کے وزن کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ تو اس کے اندر ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا عقیقہ کیا، لیکن زیادہ صحیح وہ حدیثیں ہیں، یا زیادہ راجح آپ کہیں، زیادہ صحیح طور سے وہ ثابت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین دونوں کی طرف سے 2 جانور کا، 2 میڈھا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا، یا 2 میڈھے کا عقیقہ کیا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اس سلسلے میں 2 جانوروں کو ذبح کرنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کی طرف سے کیا عقیقہ کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر نانا چاہے تو وہ اپنے نواسے کی طرف سے یا اپنے دویتا کی طرف سے کیا کر سکتا ہے، عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ سنت بھی ہے کہ بچے کے بال کو صاف کیا جائے، اور پھر اس کو صاف کر کے اس کے برابر، بال کے برابر جو ہے چاندی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، خیرات کیا جائے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی ہے، اگر 3 گرام 4 گرام کی چاندی ہے تو زیادہ سے زیادہ 200-250 روپے کے ہوگا، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ عقیقہ کیا ہے، یہ بچہ جب تک عقیقہ نہ کیا جائے رہن رہتا ہے، بچہ گروی پر رہتا ہے، پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب عقیقہ ہو جاتا ہے تو وہ گروی سے آزاد ہو جاتا ہے، اور پریشانیاں بھی اس کی طرف سے دور ہو جاتی ہے۔ امیتو عن الاذى کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عقیقہ کر کے اس سے تکلیف کو دور کرو، تو تکلیف دور ہوتی ہے، یعنی پریشانیاں جو اس کو گھیرے ہوئی ہوتی ہے، وہ پریشانیاں عقیقہ کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں کئی روایتیں ایسی بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی حدیث یہ بھی ہے کہ پہلے دن کے بارے میں بھی روایت آتی ہے، لیکن دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے دن عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے دن کر سکتا ہے، اس دن نام بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر 7ویں دن کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابراہیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی ان کا نام رکھا تھا۔ اور خود حضرت مریم کے بارے میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان کی ماں جو حنہ تھی، انہوں نے حضرت مریم کا نام کب رکھا تھا، جب وہ پیدا ہوئی تھی تبھی ان کا نام رکھ دیا تھا۔ اب آئیے مختصر طور پر یہ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت کیسی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3752۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لم یکن اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن ابن علی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں ملتا جلتا تھا۔ یعنی جیسی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جیسی شکل و صورت اور جیسی چال ڈھال، جسم، ساری چیزیں جو تھی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پوری طرح سے موجود تھی۔ ایک طرح سے آپ یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شکل و صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بنا دی تھی، ان کے اندر پیدا کر دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے بہت سارے افراد ہوئے ہیں مکہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ خود حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو حضرت عمر نے کہا تھا کہ تو اپنے چہرے پر پردہ ڈال کے چلا کر، کیونکہ اس کی شکل بالکل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، تو لوگوں کو اس سے دھوکہ نہ ہو، اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیا کر۔ تو شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگ ملتے تھے، لیکن سب سے زیادہ شکل و صورت، چال ڈھال، عادت میں، اخلاق میں، بات چیت میں، ان ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتا جلتا تھا وہ کون تھے؟ وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی طرح سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3789، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ حسن جو ہیں، یہ خود ان کے والد حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ حسن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ کہاں سے؟ بین الصدر الی الراس، سینے سے لے کر سر کا جو حصہ ہے یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، حضرت حسن کا۔ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، اور حسین جو ہے یہ سینے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ زیادہ ملتے جلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپری حصے سے، یعنی کہ ان کا چہرہ، ان کا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اور بدن جو ہے یا پیر آپ کہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ تو شکل و صورت میں حضرت حسن جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3750، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت ابا بکر وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بشبیہ بعلی وعلی یضحک۔ یہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا۔ یہ واقعہ پورا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت حسن، یہ حضرت علی، یہ دونوں نکلے مسجد سے، تو راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو حضرت حسن کو جب حضرت ابو بکر نے دیکھا تو ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھانے کے بعد کہنے لگے بھی ابھی کہ میرے باپ اس پر قربان ہو، میرے باپ اس پر قربان ہو، شبیہ بالنبی، یہ تو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا ہے، لیس شبیہ بعلی، یہ علی کی شکل و صورت کا نہیں ہے، وہ علی یضحک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سن کر مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ ملتے جلتے تھے، اور اس بات کی گواہی خود حضرت ابو بکر بھی دے رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت علی سے اور حضرت علی کے بیٹوں سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے جتنے لوگ تھے ان سب سے بہت زیادہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے۔ اور ان کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر میں لڑائی تھی، نزاع تھا اور ان کی بات چیت نہیں تھی، یہ ساری جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں ہیں جو اسلام کے اندر صرف اور صرف فساد پھیلانے کی غرض سے، سازش کی غرض سے مسلمانوں میں پھیلا دی گئی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود حکم بھی دیتے تھے لوگوں کو کہ تم کیا کرو، ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرو، حضرت علی کے بیٹوں سے محبت کرو۔ یہ حضرت ابو بکر خود اس بات کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس حدیث کے اندر خود حضرت ابو بکر کیا فرما رہے ہیں، بھی ابھی کہ میرے باپ ان پر قربان ہو۔ اس سے بڑی بات اور محبت کی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3544، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن بن علی علیہ السلام یشبہہ، کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور حسن جو تھے، حسن بن علی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت زیادہ ملتے تھے۔ قلت لابی جحیفہ، تو ان سے ابو جحیفہ سے کسی نے کہا صف لی، قال، کہ مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، وہ تو مجھے بتائیے۔ قال، تو انہوں نے کہا کان ابیض، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سفید تھے، یعنی وائٹنس، اس طرح کی خوبصورتی اس میں تھی، بالکل ہی جیسے آج کل میں انگریز ہوتے ہیں کہ اس میں ایک طرح کی خوبصورتی نہیں ہوتی، جاذبیت نہیں ہوتی، اٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی یا ان کا جو وائٹنس تھا، وہ جو سفید پن تھا، اس میں بہت زیادہ جاذبیت تھی، بہت زیادہ اٹریکشن تھا، اور چمک تھی ایک طرح کی کہ دیکھنے والا انسان یہ سوچتا کہ یہ بہت ہی زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے ہیں۔ اور چاند کے بارے میں کہا گیا کہ 14ویں کا چاند جس طرح سے چمکتا تھا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، قد شمیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ امر لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہو گئے تھے، سفید ہو گئے تھے۔ اور بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو انفقہ کا بال ہوتا ہے، یعنی جو نیچے ہونٹ کے جو نیچے والا بال ہوتا ہے، یہ بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید ہوا تھا، باقی سارے کے سارے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تک ویسے ہی کے ویسے ہی تھے، یعنی 63 سال کی عمر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل کالے تھے، کچھ بال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہو گئے تھے۔ اور اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے وہ 2-2.5 سال بڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کم عمر کے لگتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت ایسی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو خوبصورت بنا کر بھیجا تھا۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن سے کتنی محبت تھی، اور حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 20448۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، وکان الحسن بن علی یثب علی ظہری، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کی حالت میں ان کی پیٹھ کے اوپر کود رہے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر اچھل رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر کیا کر رہے تھے؟ اچھل رہے تھے حضرت حسن بن علی۔ اذا سجد ففعل ذلك غیر مرہ، جب سجدے میں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، پھر اترتے پھر چڑھتے۔ ففعل ذلك غیر مرہ، تو کئی مرتبہ اس طرح سے حضرت حسن نے کہا، فقالوا له، تو لوگوں نے کیا کہا، واللہ انک لتفعل بهذا شیئا ما رأیناک تفعل باحد، کہ خدا کی قسم ہم نے تو کسی کے بارے میں یہ نہیں دیکھا کہ آپ جس طرح کا معاملہ حضرت حسن کے ساتھ میں کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ میں کرتے ہوں گے، یعنی جتنی محبت، جتنی مہربانی، جتنی شفقت آپ حضرت حسن کے ساتھ میں کرتے ہیں، اتنی شفقت، اتنی محبت آپ کسی اور کے ساتھ میں نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالنی چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ میں لانا چاہیے۔ بچے اگر نماز میں پریشان بھی کرے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ پیچھے والے صحابہ کرام کبھی کبھی اٹھ کر دیکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے ہیں، تو پتہ چلتا کہ حضرت حسن کیا ہے، ان کی پیٹھ پر سوار ہے، ان کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شفقت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے، بچوں کی تربیت کا اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے سر پہ چڑھے رہتے ہیں، ہر وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ہر وقت ان پر سختی کرنا، اس کی وجہ سے یہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر اس کو کوئی اثر نہیں کرتا۔ جس چیز کو عادت پڑ جائے کسی چیز کی، پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی نشہ کرنے والا ہے، وہ بار بار شراب پی رہا ہے، تو اس کی وجہ سے شراب کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بچے کو بار بار ڈانٹا جائے، بار بار اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اس کو زجر و توبیخ کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے، تو پھر اس کے بعد میں اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور بچوں کے اندر سے وہ چیز، اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے شفقت فرما رہے ہیں، کس طرح سے مہربانی فرما رہے ہیں کہ بچہ ان کے سر پہ چڑھا ہوا ہے اور نماز کی حالت میں ہے اور کون کائنات کے سردار ہیں اور سارے لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اپنے بچے کو منع بھی نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کو الگ کر رہے ہیں، بلکہ جب تک بچہ خود سے ہٹ نہیں جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے، تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آرام سے ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3749، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، والحسن علی عاتقہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کاندھے پر تھے، ان کے کاندھے پر سوار تھے، یقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں تو تو بھی اس سے محبت کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے بچے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کہ اے اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس بچے سے محبت کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، کہ اے اللہ تو اس آدمی سے بھی محبت کر لے جو حضرت حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بھی دعا فرمائی ہے جو حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ جو حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پر سوار کیے ہوئے تھے اور اپنے کاندھے پر لے کر جا رہے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو حضرت عمر نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے، حضرت عمر نے دیکھ کر کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار کو بھی تو دیکھو، سوار کون ہے؟ سوار بھی تو بالکل ایک بہترین شخص ہے، یعنی وہ شخص جو جنت کے نوجوانوں کا سردار بننے والا ہے۔ تو کیا ہی مبارک یہ سواری تھی اور کیا ہی مبارک یہ سوار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھا۔ تو اس حدیث کے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ میں کتنی شفقت فرماتے تھے۔ اسی طرح سے مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 10891، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سوق بنی قینقاع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، بنو قینقاع ایک نام ہے جگہ کا، اس بازار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، متکئن علی یدی، اور میرے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے، اللہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے چلے، فطاف فیہا، تو وہاں چکر لگایا، ثم رجع، پھر اس کے بعد لوٹ کر آئے، فاحتبا فی المسجد، اور مسجد میں آ کر آپ بیٹھ گئے، وقال این لکاع، اور کہا کہ کہاں ہے وہ چھوٹا بچہ، کہاں ہے وہ ننھا بچہ، ادعو لی لکاعا، میرے لیے یا میرے سامنے اس ننھے بچے کو بلا کر لاؤ، فجاء الحسن، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، فاشتد حتی وثب فی حبوتہ، اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے یہاں تک کہ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کر گر پڑے، فادخل فمہ فی فمہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ حضرت حسن کے منہ میں دے ڈالا، ثم قال، پھر کہا، اللہم انی احبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو تو بھی اس سے محبت کر لے، واحب من یحبہ، اور اے اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر لے، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، یعنی اپنے نواسے حضرت حسن کے منہ کے اندر اپنا منہ دے ڈالا۔ اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت پیاس لگی تھی، شدید پیاس لگی تھی، تیز پیاس لگی تھی، تو پانی لانے میں دیری ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ان کے منہ میں دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو حضرت حسن اس وقت تک چوستے رہے جب تک ان کا پیاس مٹ نہیں گیا، جب تک ان کا پیٹ بالکل ہی پیاس سے بھر نہیں گیا، تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ نکال لیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت فرما رہے ہیں اپنے نواسے، اپنے دویتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما رأیت الحسن الا فاضت عینی او دمعت عینی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے حسن کو دیکھا تب میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میری آنکھیں بہنے لگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر یاد آ گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ جب بھی دیکھتے حضرت حسن کو تو پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے، اور وہ منظر یاد آ جاتا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، ان سے شفقت کرتے تھے۔ اور کئی ایسی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو گود میں پکڑا، گود میں لیا، اس کے بعد میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام جو تھے یا جو ان کی دودھ پلانے والی ام الفضل تھی وہ حضرت حسن کو ڈانٹنے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، کہا کہ میرے بچے کو مت ڈانٹو، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، اس کو ڈانٹو مت، اس کو برا بھلا مت کہو۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کو اپنے بدن پر چھڑک لیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ ہو یعنی لڑکا ہو اور وہ دودھ پینے کی حالت میں ہو تو اس کا پیشاب اگر بدن میں لگ جائے تو وہ پانی چھڑکنے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بچی ہے لڑکی ہے اس کا پیشاب لگ جائے تو اس کو دھونا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ شفقت کرتے تھے اپنے اس نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لے رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر وہ اپنے تھوک کو یا لعاب کو، جو بچوں کا لیر ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے بچوں کا گرتا رہتا ہے، تو وہ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اور ان کی گود پر مسلسل گرا رہے تھے، برابر گرا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا۔ تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن سے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، حدیث نمبر 2318، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الاقرع بن حابس ابصر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحسن، کہ اقرع بن حابس جو ہیں یہ صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے ہیں، فقال، تو انہوں نے کہا ان لی عشرۃ من الولد، کہ میرے تو 10 بچے ہیں، ما قبلت واحدا منہم، میں نے ان میں سے کسی کو آج تک نہیں چوما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لا یرحم لا یرحم، کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے، ان کو چوم رہے تھے، تو دیکھنے والے نے جو اقرا بن حابس تھے، اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے سخت دل کے ہوا کرتے تھے، یا پھر جو اعرابی یا جو دیہاتی ہوا کرتے تھے وہ بڑے سخت دل کے ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو لاڈ پیار کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گود میں لے رہے ہیں اور بار بار اپنے بچے کو چوم رہے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا اس سے، اور انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کسی بچے کو آج تک چوما نہیں، ان کو بوسہ نہیں دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات تو فرمائی کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کروں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت کو اور رحمت کو نکال کر پھینک دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس میں بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، ان سے شفقت نہیں کرتے، وہ ان کے دلوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے محبت کو نکال کر پھینک دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر رحمت نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر شفقت اور مہربانی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو ہی اتنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت فاطمہ کے گھر جب جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی اور ان کو گلے لگاتی، ان کو چومتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنے پاس بٹھاتی، اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب حضرت فاطمہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کو گلے لگاتے، ان کو چومتے، اور پھر اپنی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ محبت اور شفقت اور رحمت کی بات ہے، اور یہ وہی شفقت ہے، یہ وہی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اس محبت کو انسان کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، اس شفقت کو، اس مہربانی کو۔ کسی بات کا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کے حق میں محبت کو چھپا کر رکھے، بلکہ اپنے بچوں سے محبت کرے، اپنے بچوں پر شفقت کرے، رحمت کرے۔ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو آدمی اس سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ تو ان احادیث میں اور اس مختصر خطبے میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہمارے اوپر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن و حدیث کا ماننے والا، لیکن یہ لوگ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے، یہ جھوٹا الزام ہے اور یہ سراسر بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ واللہ ہم حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور اپنے بھائی بہن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر ہمارا ایمان ادھورا رہے گا، اس کے بغیر ہمارا ایمان ناقص رہے گا اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے محبت نہیں کرتے، بلکہ تمام صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام حق پر تھے، اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے اور یہ سب کے سب جنتی ہے۔ ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے خوب زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔